جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ تو ایک یا کوئی مائک کھول کے بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے؟ جی، ہاں جی، آواز آواز کلیئر ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اچھا جی، آج کے ٹاپک کے لیے ایک دو باتیں ہیں، پہلے وہ کر لیں کہ یہ ایک درس کی طرح، ایک لیکچر کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ جنہوں نے میرا سیشن کرا وہ جانتے ہیں انٹریکٹیو ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو آپ بالکل مائک کھول کے اس کو سوال اسی وقت کریں، یعنی اسی وقت مراد ہے کہ اینڈ میں نہیں ہوگا۔ اور تین سوال مجھے ویسے کسی نے بھیجے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مقصد، اس میں کیا کیا ہم نے بات کرنی ہے، کہ کیا عورت کی صرف ذمہ داری سحر اور افطار کا اہتمام کرنا ہے رمضان میں، یا کچھ اور بھی ہے؟ ایک سوال یہ آیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، رمضان میں اجتماعی عبادات جیسے نماز، تراویح، قیام اللیل، طعام میں شوہر بچوں کی کوتاہی کی ذمہ دار کیا عورت بھی ہے، یا وہ بن سکتی ہے عورت اس کی ذمہ دار؟ تیسرا سوال یہ کہ کیا ایک مثالی بندن اور تربیتی ماحول کے لیے عورت کا خاص رمضان میں کن صفات کو اختیار کرنا ضروری ہے؟ تو ہم کچھ بات کریں گے اس میں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سوالات کور ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی اور کو کوئی سوال آ رہا ہے وہ بالکل کرے۔ 1 گھنٹے کا سیشن ہے اور اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں کور کرنا مشکل ہے۔ میں جتنی بات کروں گا وہ سب آپ کو پتہ ہے، تو جب آپ کو پتہ ہے تو پھر یہ کیوں بات دہرائی جائے گی؟ تو دہرانا ایک تو فائدہ دیتا ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا کچھ چیزوں میں ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو رمضان میں مرد ہو یا عورت، شریعت نے ہمیں 8 کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ 8 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے 8 کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ 8 کام کریں۔ اس میں کچھ کام جو ہے وہ فرض ہے اور کچھ ترغیبات ہیں۔ ترغیب کس کی دی جاتی ہے؟ جو کہ نفل ہوتے۔ تو میں 8 کی پہلے آپ کو لسٹ پہلے ہی لکھوا دیتا ہوں کہ یہ 8 کام کرنے، اس میں سے ہم کچھ ڈیٹیل پہ بات کریں گے کسی پہ، تو امید ہے کہ جتنا ہم کر سکیں گے وہ کر لیں گے خیر سے، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ نمبر 1 کام، پہلا کام جو ہے وہ ہے روزہ۔ یہ فرض ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ ایک کام ہے، یہ لازم ہے۔ نمبر 2، افطار کروانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی کو افطار کرواتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، تو اس کھلوانے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو آپ سمجھیے سب سے اہم کام جو رمضان کا ہوتا ہے، سب سے افضل کام، سب سے ضروری کام روزہ ہے، اور اگر افطار کروا دیں گے تو جو ثواب روزے کا ہے وہی اس کا افطار کروانے کا ملے گا۔ تو یہ بڑا ایک اہم کام ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قیام اللیل۔ قیام اللیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس پہ ڈیٹیل میں ہم آئیں گے، لیکن میں اس کو صرف آپ کو لسٹ گنوا رہا ہوں، یہ قیام اللیل ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات۔ اچھا،
صدقہ کسے کہتے ہیں اور خیرات کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی چیزیں کلیئر کرنا بھی ضروری ہے. جی کوئی بتائے گا، کوئی ایک آدمی بتائے کہ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے. آپ لوگ خود کھول سکتے ہیں اپنا مائک. جی عامر صاحب بھی کو مائک کھول سکتے ہیں کسی کا، کوئی جواب دینا چاہے گا اس پہ. کائنڈلی جس نے بھی نا جواب دینا ہے کوشچن کا وہ اپنا ہینڈ ریز کر لے، تو میں مائک ان کا بول دوں. اوپن نہیں ہو رہا، کہہ رہے ہیں کہ مائک اوپن نہیں ہو رہا. جی جی میں کر دیتا ہوں. اوپن ہو جاتا ہے، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. اچھا یہ سمجھ لیجئے، صدقہ عربی کا لفظ ہے، خیرات اردو میں کہتے ہیں. صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرض صدقہ اور ایک نفلی صدقہ. فرض صدقہ جو عام طور سے جو ہم جانتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض صدقے ہوتے ہیں، لیکن فرض صدقہ اور نفلی صدقہ جو ایک عام صدقہ ہوتا ہے جو فرض نہیں ہوتا، وہ اس کو کہتے ہیں. تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بہت کرتے تھے، اور اتنا کرتے تھے جیسے ہوا چلتی جو ہر ایک کو لگتی، اور جبرائیل علیہ السلام آتے تھے قرآن کا دور کرنے کے لیے، تب بہت زیادہ ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ کرتے تھے؟ فرض صدقہ کرتے تھے، نفلی صدقہ کرتے تھے. اچھا اب وہی بات ہے کہ آپ کے مائک نہیں کھولے ہوئے، تو مجھے تو یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ لوگ جواب دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ والا نہیں کرتے، نفلی کرتے تھے. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اگر زکوٰۃ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان میں ہی اسی لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ بھائی ثواب ملے گا زیادہ، تو ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. نمبر 6 اعتکاف. ٹھیک ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنا. جو 5 راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، ان میں عبادت کرنا، یہ 7واں کام. نمبر 8 اپنے لیے مغفرت بخشش جو ہے وہ مانگنا. یہ وہ 8 کام ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے اور یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کام ہے، لیکن یہ کام جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس دلائل کافی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اس میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر لیجئے. جی عامر بھائی ذرا ان کا مائک کھولنے کا آپشن کھول دیں تاکہ یہ مائک کھول کے خود ہی جو ہے نا سوال کر سکیں. جی اب سب کے پاس آپشن اویلیبل ہے، جس نے مائک کھولا ہے اویلیبل وہ. ہے. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ ہاں سب کیا اچھا لکھ کے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر لیں، لیکن وائس پہ کر لیں گے زیادہ ایزی ہوگا. صرف پیسے کا صدقہ نہیں ہو. صدقہ تو آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو مشورہ دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑا دے دیں، پیسے دے دیں، کچھ بھی اس کا فائدہ پہنچائیں اس کو، تو وہ صدقے میں کاؤنٹ ہو. السلام علیکم، میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے. کریے. افطار سے جو جس طرح مسجد میں افطار کروائی جاتی ہے، میں یو ایس اے میں ہوتی ہوں، تو یہاں جی جی مسجد میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ایک افطار ہوتی ہے، اور جی اس میں مطلب سب لوگ زیادہ تر تو سارے صاحب حیثیت ہی ہیں. تو کیا یہ افطار کا ہم تو اکٹھے ہو کے افطاری کر لیتے ہیں، لیکن کوئی خاص اس میں کچھ ہے کہ جیسے پاکستان میں تو آپ پتہ ہے، آپ جو لوگ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ آرام سے ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں، تو جی اس جی میں کوئی میرا نہیں، کوشچن یہی ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں روزے دار کو افطار کرانا. ہاں جی، روزے دار کو. بس چاہے وہ رشتے دار ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ غریب مسکین ہو. لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو پہلا حق تو اسی کا بنے گا. لیکن بالکل اگر صحیح. آپ کسی کو بھی کرائیں گے جو روزے دار ہے، وہ اسی میں آئے گا کہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے. بالکل اب اس صحیح. کو آپ کھجور سے کروائیں،
کھانا کھلائیں، یعنی کہ جو افطاری کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا روزہ کھلوانا. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے، شکریہ بہت بہت. اوکے. سر اگر ہم اچھا کسی اب کو جی اگر ہم کسی کو اکٹھے اتنی کھجوریں دے دیں کہ اس کے سارے روزے اس سے کھل جائیں، ایک ساتھ ہی دے دیں رمضان سے پہلے، تو یہ بھی اسی میں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا کہ ظاہر بات ہے آپ روزانہ نہیں کروا سکتے، آپ نے مہینے کا راشن ہی کسی کو دے دیا. ٹھیک ہے، آپ کی نیت کے اوپر ہے. اب وہ جو ہے اس کو افطاری نہیں کرتا، وہ کسی اور کو دے دے، وہ پھر آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کو ثواب انشاءاللہ پورا مل جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی شیخ کیش بھی افطاری کے طور پر ان کو بتا کے دے دے تو اس کا؟ جی بالکل دے تو سکتے ہیں. اچھا اس میں جو مسائل والی چیزیں ہیں وہ تو انشاءاللہ علماء سے آپ پوچھ لیجئے گا، لیکن اصل بات کیا ہے اس کے اندر، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر پیسے دے دیے اور افطاری ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں، آپ کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن ایک اپنے ہاتھ سے، یعنی کہ خود کہتے ہیں نا پکا کے اور کسی کو کھلانا، ظاہر بات ہے وہ ایک فیلنگ جو ہے، جیسے لوگ یہاں پہ حرم میں کھجوریں دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، کرتے ہیں، تو ان کو جو ایک فیلنگ آتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو اگر نہیں ہے سہولت تو یہ بھی آپ کسی طرح کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ بھائی آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں. اپنے پاس دعوت میں بھی بلا سکتے ہیں، روزہ کھلوا سکتے ہیں، کسی کو دے دیں. یہ ساری چیزیں سب موجود ہیں جس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے افطار کروانا ہے، تو افطاری کی چیزیں کھجور وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. بالکل. جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. اچھا جی، ابھی دور دراز کے غریب رشتہ دار ہے، پہچانت والے ہیں، تو ان کو ایسے ہی ہم کیش دے ان کر کو ان ان کی کو مدد کیش دے کر کے کر سکتے سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، وہ آپ کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہیں کہ بھائی آپ یہ کھجوریں لے لیں، میری طرف سے جو ہے افطار کر لیجیے گا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آئیے. اچھا جی، اس میں نمبر پہلا ہم نے بات کی تھی روزہ. روزہ کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ آیت جو ہے اب ہر رمضان میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سنتی ہوں گی، اس پہ درس بھی سنے ہوں گے. یہاں پہ ہم اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ فرض جو کیے گئے ہیں اس کی وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے اور تم متقی بن جائے. اب یہاں یہ سوال ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تو تقوی ہے، تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ ہوتا ہے جس میں تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کے متعلق آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ پرہیز دیکھیے کر. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو اس لیے آپ سے تقویٰ جلدی جواب دیجیے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کانشیسنس. پرہیزگاری بن جی تقوی گاڈ بچنے اس کے کا نام معنی جو ہے پرہیزگاری کے بھی ہیں، ڈر کے بھی ہیں. تو ہے. علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 کوالٹیز پیدا ہو جائیں تو وہ تقوی کہلاتا ہے. وہ 3 کوالٹی کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی محبت اور اس کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا خوف دل میں. نمبر 2، گناہوں سے وہ بچے، وہ بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 3، عمل صالح، وہ نیکی کے کام، وہ کوشش کرتا ہے نیکی کے کام کرے، عمل صالح کرتا ہے. جب یہ 3 کوالٹی جمع ہو جاتی ہیں تو وہ تقویٰ آ جاتا ہے. اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک پگڈنڈی ہو اور اس پر خاردار جھاڑیاں ہیں اور اس سے تم گزرو، اور اس طرح گزرو کہ تمہارا دامن ایک جھاڑی کو بھی نہ چھو سکے،
یعنی کہ اپنے آپ کو ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے چلنا ہے، گزرنا ہے اور نکل جاؤ، یہ تقویٰ ہے. یعنی کہ گناہوں سے بچتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے گزر جاؤ اس زندگی سے، یہ ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں روزے رکھ کے. تو کیا رمضان کے متقی بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ متقی ہوں رمضان کے، اور باقی 11 مہینے ہم ایسے ہی رہیں؟ تو علماء تو بالکل بھی ایسا بیان نہیں کرتے. یہ اللہ کا مقصد کیا ہے کہ اس رمضان میں ہم پریکٹس کریں اور اس کو پورے سال کے لیے متقی بنیں. لیکن عام طور سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند ہوتا ہے تو ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہماری عمل چینج ہو جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ہم جو ہے اس میں گزارتے ہیں، نماز، روزہ، اور وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں، اس میں ٹائم بھی لگا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی عید کا چاند کی خبر آتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. دوسرے تیسرے دن سے ہمارا روٹین بالکل وہی جاتا ہے جو رمضان سے پہلے کا تھا. یہ فرق جو ہے وہ آگے نہیں چل پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ 3 وجہ ہے، اور بھی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے سامنے 3 وجہ رکھنا چاہ رہا ہوں. کہ اس کی پہلی وجہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری سوچ. ہم نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے کہ یہ مہینے میں ہم نے عبادت کرنی ہے، اس مہینے میں اندر جو ہے نا ہم نے زیادہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، ہم نے آپ کو روکنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، عبادت زیادہ کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے اس مہینے میں. تو جیسے ہی ہمیں خبر ملتی چاند ہو گیا تو ہمارا مائنڈ خود بخود ہمیں ڈیفالٹ موڈ پہ لے جاتا ہے واپس کہ بھائی اب یہ کام ختم ہو گیا. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمیں تو پورے سال کا تقویٰ چاہیے، تو ہم اس مہینے میں رمضان سے پہلے ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں جو کچھ بھی ہم کوشش کریں گے اور اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے پورے سال کے لیے. یہ پہلے ہمیں سوچ جو ہے نا اگر ہم یہ ایسی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اس کے لیے مانگیں گے ہم اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری مدد کر اور مجھے اس کو کنٹینیو کرنے کی توفیق دے. تو ایک تو یہ سوچ کا معاملہ ہے. اس میں سر دوسرا نیت آ جی جاتی، اس میں نیت کی آ گئی، وہ نیت ہی بات آ ہاں، گئی نا. یہ نیت، سوچ کا مطلب نیت، کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ مجھے پورے سال جو ہے نا ایسا ہی بنائے. میرا ارادہ، میری نیت، اور اس کے لیے مجھے مانگنا ہے. دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں ہمارے اختیار میں، ایک چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں پہلی چیز کیا ہے؟ مانگنا. یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو. دوسرا اختیار کیا دیا ہے؟ کوشش، کہ ہم کوشش کریں. اور جو تیسرا ہے اس کا رزلٹ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ہم نیت کریں گے، ہم ارادہ کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اللہ ضرور مدد کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوشش کرتا ہے میں اس کی ضرور، جو مانگتا ہے میں اس کو ضرور دیتا ہوں، جو ہدایت مانگتا ہے میں اس کو ہدایت ضرور دیتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم مانگیں گے ہمیں ملے گے. لیکن ہم بھی پہلے نیت کو جو ہے نا پہلے بنائیں کہ ہم نے پورے سال کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ 1 مہینہ ہمارا پریکٹس ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمارا کنٹینیو کرے. دوسری چیز کیا تھی؟ اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ انوائرمنٹ، ماحول. ایک ماحول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس ماحول میں نیکی کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں ماحول آسان ہو جاتا ہے. پھر ماحول چینج ہو جاتا ہے تو ہم اس ماحول کے ساتھ جو ہے نا مکس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟
کہ ہمیں خود سے ایک یہ پلان کرنا پڑے گا کہ رمضان کے بعد کسی ایسے ماحول میں جڑیں، 2 سے 3 دن لازمی جڑ جائیں جہاں پہ ہمیں پازیٹیوٹی ملے، جہاں پہ جو ہے یہ نیکی کا ماحول ہو، تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ ظاہر بات ہے جتنا رمضان میں کر رہے ہیں ویسا تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن 2 سے 3 دن کم از کم جو ہے نا جڑنا چاہیے۔ اور کچھ نہیں ہو تو بھائی چھٹی والے دن ہی، جو لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں ان کے بعد چھٹی والا دن ہوتا ہے، وہ اس پہ جڑ گئے۔ نمبر 3 کیا وجہ ہوتی ہے کہ چینج آ جاتا ہے؟ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین جو ہے وہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ کھل جاتے ہیں، تو ایک ان کا بھی اثر آتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ہمارے اندر فوری طور پہ چینج آ جاتا ہے۔ 1 مہینے کی پریکٹس کچھ عرصے تو چلنی چاہیے، لیکن وہ نہیں چل پاتی۔ جن کی نہیں چل پاتی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آئیے، اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں سر۔ اوکے، اچھا سر اب مجھے جی جی سوری جی مجھے کرنا جی، لیکن سر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو آس پاس کا ماحول ہوتا ہے نا، جیسے گھر کا یا کہیں ہم باہر جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں بہت اس اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس میں ہاں، کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے، جبھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گھر کا ہی ماحول موٹیویٹڈ نہیں ہے، چینج ہو گیا ہے، تو ہمیں باہر سے جا کے انرجی پاور لینی پڑتی ہے تاکہ ہم جی انرجی لے کے آئیں۔ جیسے ہماری والدہ تھی، تو جی وہ منڈے کے منڈے وہ جو واز درس ہوتا ہے اس میں جایا کرتی تھی، تو اس دن رات کو ہماری کلاس ہو جاتی تھی۔ ہماری سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ آج کیا ہوا، ہماری والدہ کو، امی کو کیا ہوا ہے۔ پھر ہمیں یاد آتا، چھو آج پیر ہے، اچھا، کیونکہ پیر آج وہ سن کے آئی ہے، تو ظاہر بات ہے اب وہ ان کا سنانا ضروری ہے۔ تو یہ عورتیں سمجھ لیں اس بات کو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آج میں یہاں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، یہاں پہ سیشن لے رہا ہوں، یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہماری والدہ ہمیں سناتی رہتی تھی، پیار سے، ڈانٹ سے، ہر طریقے سے سناتی رہتی تھی، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جی تو پھر کیا ہوا، ہمارے اندر اس کا ایسا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد اللہ نے اس کا اثر ڈالا، تو ہم میں کچھ تبدیلی آئی۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے فلانے مولوی صاحب کا یا ان عالم کا وہ جو ہے بات سنا اس سے ہم بدل گئے، نہیں، وہ ہماری والدہ کی باتیں تھیں جو اندر جا کے بیٹھی ہوئی تھی، ایکٹیویٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ عمل میں سب نہیں آ رہی کانشیس میں تھی۔ تھی، اندر تھی۔ تو ہم نے روکنا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی سنانا ہے، اور ہمیں اپنے جو ہمارے قریب کے ہیں ان کو سنانا، لیکن سنانا کیسے ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے آپ کو ایک الگ سیشن کرنا پڑے گا۔ سنانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ورنہ ضد میں آ جاتے ہیں بچے اور نہیں سنتے، اور شوہر کو تو بالکل بھی نہیں سنانا۔ شوہر کو سنانے کا طریقہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ یہ کام کر سکے۔ آپ تو چاہتے ہیں ان کا فائدہ، ان کے لیے خیر خواہی چاہ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے اس طریقے کو کرنا جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا۔ خیر وہی ٹاپک میں بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات کلیئر ہے آپ کے لیے؟ جی جی بالکل، اوکے، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آئیے، اچھا شیخ دیکھیے، تیسرا پوائنٹ شیخ آپ بتائے تھے، بدلاؤ کی وجہ شیطان، سرکشی شیاطین کو بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی بہت سارے نوجوان معاشرے میں کیا ہے، وہ بے نمازی بھی ہے، بے روزگار ہے، تو رمضان کا وہ تخوے والا صرف وہی مہینے کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے، سرکش شیاطین کی سنتا ہے۔ تو اس کے لیے جی کیا ان کو آسانی سے ہمیشہ اس پر رہنے کا ایک استقامت ان کو میں لانے کا ان کے لیے کچھ طریقہ آسانی کا وہی ہے؟ طریقہ تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو چینج اپنے آپ کو کر رہا ہے رمضان میں، تو اس کو اپنی نیت یہ بنائے
کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو کروں رمضان میں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے تو میں اس کو رمضان کے بعد بھی کروں گا۔ پھر دوسرا کام یہ کرے، ماحول کو چن لے، ٹھیک ہے نا، کوئی 2 سے 3 دن ایسا کسی جگہ پر جہاں پہ وہ ایسا ماحول ہو، وہاں پہ جائے، وہاں پہ سنے۔ دیکھیے ہر چیز کے لیے اگر ہم ایک علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، آگے بات آنی تھی لیکن میں یہاں پہ کر رہا ہوں، تو علم جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم ایسے اس سے جڑیں گے محفل سے جہاں پہ علم آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی جو اس کی نیت ہے اور جو علم ہے وہ اس کو عمل کی طرف لے کے آئے گا۔ اچھا میں یہاں پہ جو ہے نا یہ جو میں روزے کا جو مقصد ہے نا وہ میں تھوڑا بیان کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہ رہا ہے روزہ رکھوا کے، اور روزے میں کیا چیز سے رکوا رہا ہے؟ روزے میں 2 چیزوں سے رکوا رہا ہے، ایک کھانے پینے سے، اور جو شادی شدہ ہیں وہ شہوت سے، کہ اس کو حلال اس چیز۔ سے روک، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں حلال ہیں، اور یہ صرف جائز نہیں ہے، یہ کھانا پینا صرف جائز نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری ایک خواہش ہوتی ہے جو کہ حلال ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، لیکن خواہش ہے، اور یہ کھانا پینا ضرورت ہے۔ اچھا ضرورت اور خواہش کا فرق آپ کو معلوم ہے یا ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ جی نہیں، الگ الگ ہے۔ الگ ہے، تھوڑا سا مجھے بتا دیں تاکہ لوگ سب کو ذرا کلیئر ہو جائے کہ ضرورت کسے کہتے ہیں اور خواہش کسے کہتے ہیں، کوئکلی۔ جو نیسیسٹی ہو، مطلب لائف کی، جس کے بغیر چلا نہ جا سکے، ہاں، جو جس کے ضرورت ہو، بغیر خواہش ہے۔ سروائیول نہ ہو، زندہ رہ سکے، جس کے سروائیول نہ بغیر ہو، زندہ رہ سکے۔ ہاں جس کے بغیر انسان سروائیو نہ کر سکے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے بغیر سروائیول کا کوئی ایشو نہیں ہے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، تو وہ خواہش ہے۔ اچھا جی، ضرورت کس کی؟ انسان کی۔ انسان 3 چیزوں سے بنا ہے، میں تھوڑا فاسٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، صرف یہ روزہ ہی کلیئر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ کافی کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انسان 3 چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، اور ایک چیز اس کے پاس کیا ہے؟ وہ ہے ذہن، دماغ نہیں ذہن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ابھی ٹائم نہیں ہے۔ جسم کی ضرورتیں اور ذہن کی ضرورتیں دونوں کی الگ الگ ہیں۔ اب کھانا اور پینا یہ کس کی ضرورت ہے؟ جسم کی۔ اگر یہ جسم کی یہ ضرورت پوری نہ ہو، جو باقی اور ضرورتیں بھی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جسم پریشان ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، اور جسم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھانا پینا اگر دونوں بند کر دیے جائیں کسی کے، تو جسم کے سروائیول میں کیا ہوگا؟ اس میں کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اگر بالکل ہی بند کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا جسم، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وقتی طور پہ ختم کرتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت جو ہے نا ایسی ہے کہ اگر کوئی چور اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے، کوئی چور نہیں، کوئی بھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چوری کرے تو شریعت میں اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ وہ اس کے لیے ضرورت تھی۔ یہ وہ ضرورت ہے کہ اگر کچھ نہ ملے تو اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام بھی کھا سکتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ یہ اتنی ضرورت ہے کہ اگر یہ ضرورت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سامنے کھانا ہے، اور مؤذن نے اقامت کر دی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟
اللہ کے نبی نے کیا کیا کہا ہے؟ پہلے کیا کرو؟ پہلے کھانا کھاؤ. یہ اتنی ضروری چیز ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنے ٹائم کے لیے روک دو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. یہ تو جائز اور ضرورت کی چیز ہے. تقوی تو برائی سے روکنے کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر دوسری ایک ضرورت ہے ہماری، نیند. نیند تو نیند کا لیے کیا ہے؟ رمضان میں، روزے میں تو نہیں، لیکن رمضان میں 2 چیزیں کم کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے کھانا پینا اور دوسرا ہے نیند. اور نیند کے اندر بھی بہت نیند آ رہی ہو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز میں اونگنے لگے تو سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے، کیونکہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو شاید وہ استغفار کرنے چلے لیکن خود کو وہ بددعا دے بیٹھے. یعنی کہ پہلے نیند پوری کر لو اگر ایسا کوئی معاملہ کبھی ہو جاتا ہے تو. لیکن اسی طریقے سے وہ کھانے کا بھی ہے کہ پہلے کھانا کھائیں، کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ. بخاری کی حدیث ہے. تو سوال یہ ہے کہ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، سفارش کرے گا کہ میں نے تو اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا. تو 2 چیزیں کم کرنی ہوتی ہیں رمضان میں، ایک تو کھانا پینا اور ایک نیند. ابھی دونوں چیزیں کم کرنے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی یہ کہ آپ کے اندر کنٹرول پیدا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا تزکیہ کرنے کے لیے کنٹرول چاہیے مجھے. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی لیکن کنٹرول نہیں ہوتا پھر یہ ہو جاتا ہے. تو کنٹرول چاہیے. تو کنٹرول جو ہے اس اہم چیز کے اوپر جب ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے تو چھوٹی چیزوں میں اور باقی برائیوں میں کنٹرول کرنا آسان ہے. اس کی مثال ایسی ہے نا، جیسے اگر آپ 20 کلو کا وزن اٹھا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو 10 کلو کا وزن دیا جائے اٹھانے کے لیے تو وہ آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بالکل جب آپ ضرورتوں کو روک لیں گے، جب سامنے پڑی ہوئے آپ اپنا آپ کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر باقی چیزوں پہ تو آسان ہے، اس سے رکنا آسان ہے. اور 2 چیزیں سمجھ لیجئے، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے انسان کا کنٹرول لوز ہوتا ہے، اس کا شعور کمزور ہوتا ہے، اس کی عقل کم ہوتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے عام طور سے سنی ہوگی. زیادہ بولنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. اگر کوئی ریئیکٹو ہے، اگر کوئی جذباتی ہے، بات پہ اس کو غصہ آتا ہے، جذباتی ہے بہت زیادہ، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ پہ کام کرے، تو ان 3 چیزوں میں سے جس میں وہ لگتا ہے اس کو زیادہ ہے اس کو کم کرے. دیکھیے نا، جب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم کر دو، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم رمضان میں سب سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور افطاری میں دسترخوان سجا ہوتا ہے اور طرح طرح کے پکوان ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس رمضان کی برکت ہے. بالکل برکتیں ہیں، لیکن یہ جو اندر ہم ڈالتے ہیں یہ برکت نہیں ہے، یہ زحمت بن جاتی ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر نماز کے لیے اٹھنا، تراویح پڑھنا آسان نہیں رہتا. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جس کے گھر میں حافظ ہے وہ جانتے ہیں اچھی طرح. یہ جو حفاظ ہوتے ہیں، آپ نے ان کو افطاری کھاتے ہوئے دیکھا؟ بہت کم کھاتے ہیں. نہیں کھاتے. افطاری کیوں نہیں کھاتے وہ؟ کیونکہ ان کو پھر جو ہے وہ بھولنے لگتے ہیں، ان کا طاقت شعور پاورفل ہو جاتا ہے، زیادہ کھا لیں گے.
کم کھاتے ہیں بہت. ہاں جب وہ تراویح پڑھ کے آتے نا پڑھا کے پھر ساری کسر پوری کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت نہیں کھاتے کہ بھئی نیند آئے گی اور ہمیں بھول ہوگی، جو یاد کیا ہوا اس میں بھول ہوگی، تو زیادہ کھانے سے. اور ہم نے جو ہے وہ حدیثوں کا جو مطلب اچھی طرح سمجھا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری جو ہے کا کھانا برکت ہے، اس میں برکت ہے. تو ہم نے بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے سحری کھاتے ہیں، اور اس سحری زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمیں نیند زیادہ آتی ہے، ہمیں صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ اتنا ایکٹیونیس نہیں رہتی. آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے گا. دوسری ایک اور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے. تو میں نے ٹرائی کری تھی، آپ بھی کبھی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ صرف کھجور کی اور لسی کی پانی اس کی سحری کر کے دیکھیں، ایکٹیونیس آپ کی زیادہ ہوگی عام دنوں کے مقابلے میں. جی شیخ بالکل. ہاں میری باتیں ویسے میں کہتا ہوں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ زیادہ سونے سے اور زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے، اور انسان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہے جوان آدمی وہ شادی کرے، آدمی ہو یا عورت. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے. روزہ اس کی شہوت کو توڑ دیتا ہے. لیکن وہ کون سے روزہ توڑتا ہے؟ جس میں کھانا ہی نہیں ہے. اگر اتنا کھانا جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں، اتنا کھانا اگر کھائیں گے تو شہوت تو بڑھ جاتی ہے. تو کنٹرول جو ہے وہ کم کھانے سے ہوتا ہے. تو ہم جب اپنے آپ پہ کنٹرول حاصل کریں گے اور ہمیں ان کاموں سے رکنا ہے اور ایک کام کرنے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا کنٹرول ہمارے پاس آئے گا، ہم وہ عمل کر پائیں گے، ان عمل سے رک جائیں گے، تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو ذہن کی ضرورت جو ہے نیند ہے، اور ذہن کا مرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ پاگل پن ہوتا ہے. ورنہ ذہن کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، میموری پرابلم ہوتی ہے. اس لیے یہ جو روزہ ہے یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے بہت بڑا. اچھا متقی کیوں بنے؟ سب سے ایک اور سوال بھی آئے گا پھر. اب متقی ہمیں کیوں بننا ہے، یہ بات کلیئر کر لیجیے. جی متقی کیوں بنے ہم؟ اللہ اللہ پہ کا توکل. قرب حاصل کرنے کے لیے. بالکل. اچھا دیکھیے اس کو اس طرح سمجھ لیجیے، ہر انسان جو ہے نا کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان. اور وہ چاہتا ہے میری زندگی کامیاب ہو. اب ایک مسلمان جو ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی زندگی ایک دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے، تو جب وہ زندگی کی کامیابی چاہتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ چاہے گا کہ میری فار ایور کامیابی ہو، کامیابی ہونے کے بعد چھنے نہیں، ناکام نہ ہو جاؤں. تو وہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے. ایک مومن جو ہے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے. اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ جنت. جنت مل جانا. صرف جنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کا جنت کا ذکر نہیں کرا. خوشنو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو کی رضا، جہنم سے اللہ بچا راضی لیا ہو جائے. جائے ہم سے. نہیں نہیں جہان النار وہ فادخل جو الجنہ جہنم فقد فاز. جی جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. تو یہ بچنا ہے اور داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ کامیابی ہے. تو یہ جو آپ نے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے نا، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے.
اللہ راضی ہوگا تو یہ کامیابی ملے گی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے. بالکل اللہ راضی ہوگا تو جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. تو بھائی یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو گیا تو ہمیں جہنم سے بچا لے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا اپنی رحمت سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کامیابی کہ جہنم سے بچے تو جنت میں داخل ہو. اگر کوئی جہنم سے نہ بچے اور جہنم سے میں جا کے پھر جنت میں جائے تو کیا وہ کامیابی آپ کہیں گے اس کو؟ نہیں. اصل کوئی کامیابی کوئی نہیں. کوئی نہیں، کوئی تیار ہے، کوئی اس کام کے لیے تیار ہے کہ ٹھیک ہے 2-4 سال کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے پھر تو جنت میں چلے جائیں گے، کوئی تیار ہے؟ نہیں نہیں. نہیں ایسے کیسے. وہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی ایک دن ضد کر رہے تھے کہ یہ فرمائش ہے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، میں نے کہا ٹھیک ہے جس کی جو فرمائش ہے وہ سب ملے گی، لیکن اس کی ایک شرط ہے. کہنے لگا میں سب شرط منظور ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے سب کو جمع کیا اور وہ کچن میں لے گیا اور جا کے میں نے وہاں پہ چولہا آن کر دیا اور پھر میں نے کہا کہ جو بچہ بھی 5 منٹ تک اپنی انگلی اس آگ کے اوپر رکھے گا تو اس کو جو چاہیے میں اس کو دے دوں گا. کتنے بچوں نے ٹرائی کری ہوگی؟ 5-6 بچے. کسی نے بھی نہیں. ایک نے بھی ٹرائی نہیں کری. کیوں ٹرائی نہیں کری؟ کیونکہ سب کو یقین ہے کہ ہم اس کی جلن برداشت نہیں کر سکتے. 5 منٹ. ہاں وہ چھوٹا سب سے چھوٹا تھا نا، اس نے کہا میں بس یوں رکھ کے لے آؤں گا. میں نے کہا نہیں رکھ کے لے آؤں گا نہیں، 5 منٹ تک رکھے رہنے. تو وہ بچے ہیں 5 منٹ میں تیار نہیں. ابھی ہمارے یہاں کراچی میں واقعہ ہوا گل پلازا کا، جو وہاں پہ ویڈیو اور سین آئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی دیر انہوں نے وہ تکلیف صحیح ہوگی وہ ہم سے سن کے ہم سے برداشت نہیں. تو ہم کتنے عرصے کے لیے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جہنم میں جا کے جل سکتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے. اصل کامیابی ہے کہ ہم بچ جائیں، سیک بھی نہ ملے. اللہ ہمیں جہنم کے سیک سے بھی بچائے. آمین. یہ کامیابی. اب یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ کیا کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے؟ جی. جائیں گے. کیا کچھ مومن جہنم میں جائیں گے اپنے کسی عمل کی وجہ سے؟ جائیں گے. جائیں گے. جی کچھ لوگ ہوں گے. پھر بعد میں آخر میں جہنم سے کس کو نکالی جائے گا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. کچھ مومن ہیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا صحابہ نے کہ ایک عورت ہے بڑی نماز روزہ، بڑے صدقات خیرات، بڑی نفلی عبادتیں کرتی ہے. مومنہ ہوئی نا، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنمی ہے. وہ جہنمی کیسے؟ وہ جہنم میں اپنے اس عمل کی وجہ سے جائے گی اور پھر اپنا سزا بھگتنے کے بعد واپس باہر آئے گی اور جنت میں جائیں گے. جیسے وہ ایک حدیث آپ نے مشہور سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ کون ہوتا ہے مفلس؟ پہلے مجھے کون ہوتا ہے مفلس آدمی؟
साहबा ने कहा वही जिसके पास ना माल है ना पैसा है, कुछ नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी वो होगा जो क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेके आएगा। ये नमाजें, ये तिलावत, ये तफसीर की क्लासे, ये तफसीर पढ़ना नहीं, ये तफसीर पढ़ाना, ये इतनी नेकियां, इतने सदके, इतने खैरात, इतनी नेकियां कि नेकियों के पहाड़ लेके आएगा। तो फिर कुछ लोग आ जाएंगे कि इसने हमारी गीबत की, इसने हमारी चुगली करी, इसने हम पे बहतान मारा, इसने हमारा हक मारा, इसने हमारे साथ ये ज्यादती करी। तो फिर वहां पे उसकी नेकियां जो है उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगी, यहां तक के सारी नेकियां, वो सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोग अभी भी बाकी हैं। अब क्या होगा, जो लोग बाकी हैं उनके भी कुछ गुनाह होंगे, तो वो गुनाह इसके ऊपर लाद दिया जाएगा और फिर ये जो है जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, हालांकि ये मोमिन है। तो भाई मुसलमान भी जा सकता है, मोमिन भी जा सकता है, तो बचेगा कौन जहन्नुम के आग से? बचेगा कौन? वो मुत्तकी। बचेगा मुत्तकी। क्यों? मुत्तकी क्या गुनाह नहीं करता? मुत्तकी क्या कबीरा गुनाह नहीं करता? मुत्तकी भी कबीरा गुनाह करता है। कोई भी आदमी, कोई भी बनी आदम, कहते हैं सिर्फ अंबिया मासूम होते हैं, बाकी कोई मासूम नहीं है, वो भी कबीरा गुनाह करता है। तो फिर वो जब कबीरा गुनाह करता है तो एक आम मोमिन में और एक मुत्तकी के अंदर फर्क क्या है? तौबा कर अल्लाह लेते के हैं। राजी होने का। इसलिए कि उसका नफ्स लव्वामा, वो जब गलती होती है, माहौल है, नफ्स है, लोगों का, शैतान का, भड़का दिया, हो गया, गुनाह हो गया, लेकिन वो गुनाह करना नहीं चाहता, लेकिन हो गया। तो जैसे ही वो हो गया तो उसका नफ्स लव्वामा, मुलामत वाला नफ्स उसको मुलामत करता है। मुलामत वाला नफ्स कब जागता है? जब इंसान का इल्म और अमल में तजाद आ जाए। मेरा इल्म, आपका इल्म ये है कि मैंने ये काम नहीं करना, ये आपका इल्म है, लेकिन वो काम हो गया तो अब अमल और इल्म में तजाद आ गया, तो नफ्से लव्वामा एक्टिवेट हो गया और अब मुलामत हो रही है, तो वो नहीं करना चाहता तो तौबा करे। ये है मुत्तकी। गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, लेकिन वो तौबा करे, वो पलट आता है। अब ये जो पलट आता है ना, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है ये अल्लाह ताला इसको बचाएंगे और ये है हकीकी कामयाब। तो हमें मुत्तकी हो बनने की या तकवा हासिल करने की जरूरत इसलिए है। इस पे कोई सवाल है तो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एक सलाम। क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद इत्तेकाफ की बात नहीं हो पाएगी। तो पूछना ये है कि औरत घर में इत्तेकाफ बैठ सकती है? देखिए बात ये है कि अभी हम, मैं 10 मिनट है, मैं तेजी से बाकी चीजों के मैं जो है ना वो दलाइल की रोशनी में आपको जरा बता दूं, फिर ये एतिकाफ पे आएगा तो मैं उस पर बात करता हूँ मैं थोड़ी सी। ठीक है, एतिकाफ का मामला जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए, मैंने आपको बताया था किसी को इफ्तार करवाना, यानी कि ऐसा ही है कि रोजा खुलवाना जो है वो उसने खुद रोजे का सवाब मिल जाएगा। और कितना है रोजे का सवाब? हाँ जी, रोजे का सवाब कितना है? आप रोजा रखेंगे आपको कितना सवाब मिलेगा? रोजे का सवाब अल्लाह ताला अल्लाह खुद की बताता इबादत सिर्फ अल्लाह को पता है। नहीं बताया अल्लाह ने क्या? अब जब नहीं बताया तो क्या कम होगा? बाकी उससे ज्यादा ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि बहुत ठीक ठाक है, बताया ही नहीं, मैं ही दूंगा। और कितना देंगे कि हम राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग खुश हो जाएंगे कि इतना मिला है। ठीक है, और ये भी एक समझ ले, रोजेदार की दुआ को मकबूल है। 3 किस्म के लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, एक वालिद की,
تو والد بڑا سوچ سمجھ کے دعا کریں، بد دعا بھی جو ہے نہ کرا کریں۔ ایک والد کی دعا لازم کیا کریں کہ اولاد کے لیے والد کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک روزے دار کی اور ایک مسافر کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ روزے سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً روزے دار جو افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے افطاری بنائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا ٹائم اس کے لیے نکال دیں، کہ دعا کے لیے نکالیں کہ جس پر افطاری کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا، ہاں جی، سوری ایک منٹ، قیام اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ رات کا قیام، اب رات کا قیام جو ہے اس کو تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ تو رمضان میں آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد ہی تراویح پڑھا دی جاتی ہے جو کہ قیام اللیل کے ہوتی ہے، لیکن قیام اللیل کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کا تہجد کا رات کے دو تہجد تہائی نہیں حصے ہوتی ہے، میں قیام اللیل کا جو تہجد کا سحری وقت کا شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کے اور فجر تک، تو جو سحری کا وقت ہوتا ہے، جب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان لگواتے ہیں ہے کوئی مانگے میں اس کو دوں، دنیا مانگے میں دنیا دوں، آخرت مانگے آخرت دوں، مانگے، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے اور رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ تو زیادہ افضل کون سا وقت ہے وہ والا، لیکن لوگ روزہ رکھتے ہیں، کام پہ جانا ہوتا ہے، تو آسانی کے لیے عشاء کے بعد ہی وہ ہم تراویح پڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس وقت بھی آپ پڑھیں اور دعائیں، اگر نہیں پڑھا دعا ضرور مانگیں، وہ وقت بہت بہت وہ اہم وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ۔ اچھا جی، ایک نمبر 4 جی، اگر تراویح کے ساتھ جس طرح وطر پڑھا دیے جاتے ہیں یہاں مسجد میں، تو جی اگر جی وطر چھوڑ دیے جائیں تو کسی نے کہا امام کے پیچھے وطر پڑھنے کا ثواب اس طرح ہی ہے جیسے پوری رات کا آپ نے عبادت کی، تو اگر یہی ذہن میں رکھا جائے کہ ہم پھر دوبارہ اس سے پہلے سحری سے پہلے کچھ نفل پڑھ کے اور پھر وطر پڑھ لیے جائیں، تب تو کیا یہ مناسب ہے یا روزوں میں ہم ادھر ہی نماز مسجد میں ہی ساتھ پڑھ لیں وطر؟ دیکھیں آپ مسجد میں پڑھ لیں، آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ جو حدیث ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے، اس میں مختلف رائے ہیں نا، اس میں اختلافات ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں، تو آپ جو ہے دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ نے وطر پڑھ لیے تو آپ بعد میں نفل نہیں پڑھ سکتے، وطر پڑھنے کے بعد بھی آپ تہجد کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، شکریہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تلاوت قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل رمضان المبارک کے ختم ہونے تک ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید کا دور فرماتے ہیں، ہر رمضان میں ایک دور فرماتے تھے، اور آخری جو سال تھا اس میں 2 دفعہ دور کرے گے، تو یہاں پہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ بھی ہے، قرآن نازل ہوا تھا، تو تلاوت کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر صدقہ خیرات کی ہم نے بات کر چکے ہیں کہ صدقہ خیرات کریں، جتنا بھی جس کے پاس استطاعت ہو اتنا وہ صدقہ خیرات کرے، پیسے نہیں ہیں تو پیسے کے علاوہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسی طریقے سے بھی بس وہ صدقہ کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرے، ٹھیک ہے؟ آئیے، صدقے کی قسم میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اعتکاف، سیدہ عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک مسلسل رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہی، اب وہ جو اعتکاف کرتی تھی وہ مسجد میں کرتی تھی۔ اب یہاں پہ کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کا نہیں ہوتا، تو جو جس سے بلونگ کرتا ہے وہ اپنے علماء سے بات کرے، لیکن امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، ٹھیک ہے جی؟
ليلة القدر میں جاگ کر عبادت کرنا. کہ ليلة القدر میں کیوں جاگ کر عبادت کرنا؟ کہ اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک آدمی کی زندگی میں 1000 مہینے مشکل ہی آئے 83 سال بنتے ہیں اور ہر سال وہ آ رہا ہے. تو یہ اس میں عبادت کا موقع مل رہا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی اعمال کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے. کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. اور 3 کبیرہ گناہ ایسے ہیں اگر توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، یعنی کہ وہ معاف نہیں کرے گا. باقی کبیرہ گناہ اگر توبہ کیے ہوئے بغیر مر گئے تو ممکن ہے اللہ اپنی رحمت سے، ہمیں امید ہے کہ معاف کرے گا. لیکن اگر 3 گناہ ایسے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کی، اس کی تلافی نہیں کی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. کون ہے وہ 3 دن سے؟ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین حقوق العباد. حقوق العباد. حقوق العباد کے معاملے میں اللہ معاف نہیں کرے. یہ معاملہ کلیئر دنیا میں کر کے جانا پڑے گا. اور 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی رمضان میں، ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے ایک کون ہے؟ جس نے قطع تعلق کرا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں قطع تعلق کو بتا دوں کہ قطع تعلق کیسے ہوتا ہے، کیونکہ عام طور سے قطع تعلق کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. گناہ بتا دیں. ہاں بس 1 منٹ، اگر 2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. تیسرا تیسرا گناہ بتا دیں اچھا شیخ. دیکھیے، قطع تعلق میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی قطع تعلق کر رہا ہے کہ اس کا ارادہ ہو کہ اب میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. شیخ ذرا تفصیل میں جا سکتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. 2 منٹ نہیں، اگر 12 منٹ بھی ہو جائے پلیز اس کو جو ہے ذرا تفصیل سمجھا دیجیے. جی میں کوشش کرتا ہوں. ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ اور پڑھا لیں. نہیں بات یہ ہے کہ تیسرا ایک تو گناہ کبیرہ گناہ بتائیں نہیں شیخ. جی تیسرا کبیرہ گناہ بتا دیں. تیسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اللہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، رات کو گناہ کرتا ہے، صبح آن کے وہ فخریہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس کو ایسے دھوکہ دیا، میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا، میں نے یہ کام کیا، فخر کے طور پہ بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. یہ کہ توبہ کر لیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، توبہ سے ایسا تعلق کا کوئی جو آپ نے گناہ کہا نہیں تھا ہے. وہ بھی بتا دیں. جی قطع تعلق کے بارے میں جو آپ کہہ جی رہے میں تھے کہ بتا ہمیں رہا ہوں، پتہ نہیں. جی میں بتا رہا ہوں. وعلیکم السلام. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا. توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ہو کوئی بھی ہو. اچھا جی، قطع تعلق کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 شرط کہ کوئی ارادہ کر لے کہ اب آج سے میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اس نے قطع تعلق کیا. ارادہ کر لے، بولا بھی نہیں ہے، صرف ارادہ ہی کرا، قطع تعلق کر لیا اس نے. نمبر 2، جب ملتا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام نہیں کرتا، یا سلام کیا جائے تو جواب نہیں دیتا، اسی وجہ سے کہ بھائی میں نے اس کا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور نہ سلام کرنا ہے. تو یہ قطع تعلق میں آتا ہے. یہ بنیادی شرائط ہے قطع تعلق کی. ہاں اگر انسان کسی سے تھوڑا سا دور ہو رہا ہے کہ بھائی جب بھی ملتے ہیں بات خراب ہو جاتی ہے، ان کی مزاج ایسا ہے، ان کی طبیعت ایسی ہے، ہم اس لیے بہتر ہے کہ دور رہیں، جب ملے اچھے طریقے سے ملے، سلام دعا رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ 1 سال ہو جاتے ہیں نا، کبھی کسی سے نہیں ملتے، لیکن ہمارا کوئی ان سے کوئی دل بھی خراب نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے کسی کو دعوت میں
नहीं बुलाया, हाँ जानबूझ के काट रहे हैं इसी वजह से कि भाई हम इनसे ताल्लुक नहीं बना, ये कतई ताल्लुक। लेकिन आप एक कैटेगरी बनाते हैं और कहते हैं हम इस कैटेगरी को बुलाएंगे, उनको नहीं बुला रहे, तो इसमें ना बुलाना कतई ताल्लुक में नहीं आता। दावत में नहीं बुलाया तो कतई ताल्लुक में नहीं आया, लेकिन इरादतन इसलिए नहीं बुलाया कि नहीं इनको काटना है, तो फिर ये कतई ताल्लुक में आ जाए। बात क्लियर है? जी इस पे कोई सवाल तो नहीं है? सर अगर कोई मतलब जैसे कोई आपके दोस्त होते हैं वो आपसे बात नहीं करते इतने अरसे तक, तो हमेशा हाँ आप ही उनको पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, तो फिर आप एक लेवल पे आप सोचते हैं कि आप मजीद आप भी उनके साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे क्योंकि उनको उस चीज की परवाह नहीं है, तो वो भी इसी चीज के अंदर आएगा। नहीं, आप ताल्लुक नहीं रखेंगे भाई, देखिए आप ताल्लुक इस मायने में रखेंगे ठीक है भाई ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिल रहा है आप सलाम दुआ कर रहे हैं, उनकी खैर खैरियत पूछ रहे हैं, बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी देखिए हम तो भाई वो है स्पेशल लोग, हम तो जन्नतुल फिरदौस मानते हैं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, तो जन्नतुल फिरदौस 100 दर्जे हैं, तो बाकी 99 और उसमें तो कुछ तो फर्क होगा ना कुछ काम में। तो हमें तो जो नहीं मिल रहा है, सिला रहमी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी किसे कहते हैं? सिला रहमी ये नहीं है जो तुमसे मिलता है, जो तुम्हें हिस्से बेचता है, जो तुम्हें दावत में बुलाता है तुम उसको बुलाते हो। सिला रहमी ये है जो तुम्हें काटता है तुम उसको जोड़ते हो, ये है सिला रहमी। सही। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी वालेकुम शेख साहब ये बताइएगा कि सिला रहमी जो है फिर ये रहम के रिश्तों में है या अमूमी तौर पे दोस्तों बाहर रहम के रिश्तों के अलावा में भी ये बात हदीस आ जाती है? इसके देखिए ज़माने में भी आ रिश्तेदारों में जाती है। सिला रहमी रिश्तेदारों की है जिनको आपने, ये जरा थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी किसी और वक्त कोई, अगर आप इंतजामिया से कहिएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो जी हम जी इन टॉपिक्स पे कभी भी कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है ना। जी जी। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप तोड़ सकते हैं, हम्म, ठीक है। तो वो फिर ये ठीक डिटेल है है, ठीक है, तो इंशाल्लाह किसी वक्त करेंगे। यहाँ पे टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, जी, माजरत। चले, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला से दुआ है ये रमजान आपके और मेरे लिए बिल्कुल तकवे की जितना भी है अल्लाह ताला कोशिश हम करते हैं, अल्लाह ताला हमें लेके जाए और हमें आप पूरे साल तक मुत्तकी बना के रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।